اقبال کے علامہ ہونے میں کیا شک ہے؟ دین کے علوم بھی انہوں نے پڑھے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن باقاعدہ نہیں پڑھے تھے، اگرچہ ان کے استادوں میں ایک عالم بھی تھے، اس عالم کا نام تھا مولوی میر حسن۔ جیسے اقبال کے استادوں میں انگریز رہے ہیں، ویسے ہی مولوی بھی رہے ہیں، تو مولوی میر حسن اقبال کے استادوں میں سے تھے، اور وہ بہت زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال کی جگہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے مولوی میر حسن آ گئے سڑک سے، تو علامہ اقبال نے فوراً چھلانگ لگائی اور وہ جا کر ان کو مصافحہ کیا، ان کے پیچھے چلتے رہے، بہت دور تک، جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں گئے، ان کو مصافحہ کیا اور بہت دور تک، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر واپس آئے تو دکاندار نے کہا جناب جوتا پہن کر کم سے کم جاتے، کہنے لگا استاد ہے یہ میرا، مجھے دھیان ہی نہیں رہا مجھے جوتا پہننا چاہیے، احترام ایسا کرتے تھے مولوی میر حسن کا۔ خیر، پھر اقبال نے سارا قانون پڑھا تھا، اس میں اسلامی قانون بھی پڑھا تھا اور لندن میں بھی پڑھا تھا، بعد میں لاہور میں آ کر انہوں نے عدالتوں میں پریکٹس بھی کی، اور پریکٹس میں ظاہر ہے وہ ہر طرح کے قانون کی پریکٹس کرتے ہوں گے، اس میں فیملی لا کے متعلق بھی پریکٹس کرتے ہوں گے، اس میں نکاح کے کیس بھی آتے ہوں گے، طلاقوں کے کیس بھی آتے ہوں گے، مینٹیننس کے کیس آتے ہوں گے، پراپرٹی ڈسپیوٹ کے کیس آتے ہوں گے، ہر طرح کے کیس، وکیل جب تھے وہ تو ہر طرح کے کیس لڑتے تھے۔ پھر معاملہ کیا ہوا، ان کو اپنی بیوی کے بارے میں شک ہو گیا کہ میں طلاق پہ ہوں، اپنی بیوی کے بارے میں شک ہو گیا۔ شک کیوں ہو گیا؟ کہ نکاح ہو گیا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کو اطلاع ملی کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں طلاق دوں گا، بلکہ شاید کاغذ لکھنے کی تیاری بھی کی، شاید کورٹ کے لیے نکلے بھی، بس شام کو طے کرتے صبح دن کو ضرور طلاق ہوئے، بتاؤ نہیں، سوچتے تھے نہیں پھر بھی معلوم کرنا چاہیے، افواہ تو نہیں ہے، الزامات تو نہیں لگائے گئے۔ بہرحال بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، طلاق کے پلان بنتے رہے، پھر ٹوٹتے رہے، معلومات کرتے رہے۔ اس بیچ میں ان کے والد کہتے تھے بیٹا جلدی مت کرو، اقبال کے والد کا نام تھا نور محمد، وہ نیک انسان تھا، تو نور محمد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا جلدی مت کرو، میں معلومات کروں گا، استخارہ بھی کروں گا، ممکن چھ استخارہ سن میں ہائے خدا تعالیٰ کیا ٹھیک چھا کہ نہ۔ بہرحال تو کچھ دنوں بعد کلیئر ہو گیا کہ اس خاتون پر یہ جھوٹے الزامات ہیں، کیریکٹر اس کا صحیح ہے، پاک دامن ہے، اور جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، اور اقبال کے پاس خطوط بھی آتے تھے کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، وہ خطوط بھی ان کے پاس تھے۔ لیکن جب کلیئر ہو گیا کہ اس کا کیریکٹر صحیح ہے تو بعد میں ارادہ کر لیا کہ اب ہم یہ رخصتی کر لیں گے۔ لیکن شک یہ ہوا کہ وہ جو میں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا اس ارادے کی وجہ سے طلاق تو نہیں پڑی۔ یہ شک ہو رہا ہے اس انسان کو جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، قانون کا ماہر ہے، قانون کا واقف ہے، ٹھیک مذہبی ڈسکشن کرنے والا ہے اور مذہب کی حقائق کو جاننے والا ہے، اس کو اپنے بارے میں شک ہو گیا کہ میں نے جو سوچا تھا طلاق دینے کا، میں نے جو پلان بنایا تھا، اس پلان بنانے کی وجہ سے کہیں طلاق تو نہیں پڑ گئی ہے، معاملہ میرے گھر کا ہے، میں اپنی فیملی لائف ڈاؤٹ فل نہیں گزارنا چاہتا، میں شک نہیں رکھنا چاہتا۔ اب کرتے کیا، تلوش وہ کتاب، لیکن ان کا ہو سکتا ہے کتاب پڑھنے سمجھنے میں غلطی کھا جاؤں کیونکہ میرا ذاتی مفاد وہاں ہے، ممکن جو بولا متھا بس میرا نفس کہے گا نا اب سے کہتے طلاق، اس لیے مجھے چاہیے کسی اور سے پوچھنا چاہیے، اب عالم کو ڈھونڈنا ہے مگر قابل اعتماد۔ تو قابل اعتماد عالم ان کے زمانے میں جو چند تھے وہ چند بہت دور تھے، تو انہوں نے معلومات کی بھائی نزدیک پان بنتے ہو علم، قابل اعتماد علم نزدیک پان ہونا چاہیے کوئی، تو پتہ یہ چلا کہ جموں میں ایک عالم، اس کا نام تھا نور الدین۔ تو اقبال نے سیالکوٹ سے آدمی روانہ کیا کہ نور الدین صاحب سے پوچھو کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہو، پلان بنایا ہو، پختہ ارادہ کر لیا ہو اور بار بار سوچا ہو لیکن طلاق اس نے لفظوں میں نہیں دی اور ڈاکومنٹ بھی نہیں بنایا، اس کو طلاق تو نہیں پڑی؟ تو نور الدین صاحب نے جواب میں کہا کہ صرف سوچنے سے طلاق نہیں پڑتی، صرف ارادہ کرنے سے طلاق نہیں پڑتی، جیسے سوچنے سے نکاح نہیں ہوتا، جیسے سوچنے سے ارادہ کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، جب تک نکاح کی تقریب نہ ہو، جب تک ایجاب اور قبول نہ ہو، یہ نکاح نام ہے ورڈز کا، ارادوں کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے طلاق نام ہے ورڈز کا، ارادے کا نام نہیں ہے، طلاق نہیں پڑی ہے، لیکن پھر بھی اگر اقبال کو شک ہے تو شک دور کرنے کے لیے دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیا جواب لے کر
سوال یہ ہے اقبال نے یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے کسی قابل اعتماد انسان سے بات پکڑ کرنی. چنانچہ وہ بیوی آئی، رخصتی ہو گئی. اسی بیوی سے پھر ان کی اولاد بعد میں ہوئی. اسی اولاد میں سے ایک بچے کا نام تھا ڈاکٹر جاوید اقبال، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات جن کی ہوئی ہے. اور جاوید اقبال ہی یہ ساری کہانی لکھ رہے ہیں اپنی ماں کے بارے میں. نیچو سے لے کر ماں جب متعلق ساری ڈیٹیل، میری ماں کے ساتھ ڈاکٹر اقبال کا یہ معاملہ ہوا ہے، ٹھیک. اور لکھا ہے ڈاکٹر اقبال کی ازدواجی زندگی کا بحران. بیٹا باپ کے بارے میں لکھ رہا ہے. کتاب سری نگر میں ملتی ہے. کتاب کا نام ہے زندہ رود، لکھنؤ نیچو. بیٹا ہے لکھنے والا جاوید اقبال، جس کا ابھی چند دنوں پہلے وفات ہوئی ہے. جسٹس رہے ہیں وہ وہاں. آپ حضرات ہو سکتا ہے سنا ہوگا، جانتے ہوں گے. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جب دین کی بات کوئی ہو تو قابل اعتماد انسان کو ڈھونڈنا چاہیے. ہر شخص کی بات نہیں سننی چاہیے. کچھ نہیں معلوم ہے کون کون کس کس ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ نہ جانے ویب سائٹیں کن کن کی شروع کی ہوئی ہیں، اور چینلوں پر کون کون آدمی لائے جاتے ہیں، اور وہ قابل اعتماد ہیں بھی یا نہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہے. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها.